الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر کے اب ہم نصف آخر کے مطالعے تک پہنچ گئے۔ نصف کا لفظ اگرچہ صحیح نہیں ہے، پہلا حصہ بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہاں سے ایک نئے اسلوب کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ہیں جن کے شروع میں قسمیں آتی ہیں، والعصر والفجر مختلف قسمیں ہیں، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، بہت سی صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ قسمیں آئی ہیں۔ خاص طور پر آخری پارے کی صورتوں میں یہ اسلوب بہت نمایاں ہے، بہت نور ہے۔ البتہ بعض کے اندر ایک اضافی رنگ یہ آتا ہے کہ شروع میں بات آئی ہے، چاہے وہ قسموں سے شروع ہوئی ہو یا بغیر قسموں کے، درمیان میں آتی قسمیں کھائی، وہاں اصل میں ان صورتوں کے مضمون میں کو بہت لطیف ٹرم آتا ہے، ایک خاص کیفیت، ایک خاص سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثلا بہت سی مثالیں ہیں۔ سورہ واقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، لیکن پھر درمیان میں جا کر آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ ایک عجیب کیفیت اس کے اندر ہے کہ درمیان میں آ کر پھر قسمیں کھا کر گویا کہ ایک نئے جوش کے ساتھ بات شروع ہے۔ قسموں کے اندر ایک طرح کا ایک جوش ہوتا ہے، ایک جو ہے اس کے اندر ایک اپیل ہوتی ہے کہ جو انسان کو سوچنے پر آمادہ کرتی، پھر قسم کھائی۔ اسی طریقے سے سأل سائل بعذاب واقع سورہ معارج، اس کے درمیان میں آیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل امثالکم وما نحن بم-۔ اسی طرح کا واقعہ الحاقہ والحاقہ، لیکن اس کے بعد آتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون ولا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں سورہ مدثر میں آیا ہے۔ اب تک جتنا حصہ ہم نے پڑھا ہے میں اس کے بارے میں کچھ دہرانا نہیں چاہتا، پھر وقت نکل جائے گا اور آج کے لیے مناسب وقت نہیں رہے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔
تو کوئی نہیں، قسم ہے مجھے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ یقیناً یہ معاملہ، یہ میں بعد میں بحث کروں گا اس سے مراد کیا ہے، ایک بہت بڑی شے ہے۔ انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، یہ خبردار کرنے کے لیے ہے تمام نوع انسانی کو، لمن شاء یتقدم او یتأخر، اب ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تو آگے بڑھ جائے، چاہے پیچھے۔ یہاں جو میں آج اس کے معنی یہ کچھ مفہوم بیان کرنے چلا ہوں، اس کے بارے میں اصولی طور پر ایک بات جان لیجیے۔ ایک ہے فن تفسیر، اس میں ظاہر بات ہے کہ الفاظ کی پابندی ہوتی ہے، اس میں صرف اور نحو کے قواعد کا لحاظ ہوتا ہے، پھر اس میں کوئی معصور بات موجود ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، صحابہ سے منقول ہو، پھر اس کا لحاظ ہوتا ہے۔ ایک تفسیر کہی جاتی ہے وجدانی تفسیر، انٹیوشنل، اذعانی، کہ جس میں ایک کلام کو سن کر ایک تاثر ابھرتا ہے، وہ تعصب بحیثیت مجموعی، اگرچہ اس کے لیے ثبوت نہ ہو کہ اس لفظ کے یہ معنی، کہ اس معنی میں استعمال ہوا، لیکن وہ تاثر جو ہے، چنانچہ ہمارے ہاں صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہیں وہ اکثر و بیشتر اسی نوعیت کی ہوتی ہے۔ ان کی انٹیوشنل فیکلٹی چونکہ بہت اونچی ہوتی ہے، روحانی پہنچ اور ادراک اور شعور اور رسائی بہت آگے تک ہو، لہذا ان کی تفاسیر میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ حجت نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آپ کا وجدان آپ کے لیے حجت ہے، میرے لیے نہیں ہے، میرا وجدان میرے لیے حجت ہے، آپ کے لیے نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ رویا صادق کا سچا خواب آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں، لیکن اس میں بھی دیکھا یہ جائے گا کہ وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، خلاف ہے تو بالکل حجت نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے تب بھی وہ آپ کے لیے حجت ہوگا، میرے لیے نہیں۔ تو اسی معنی میں یہ جو میں آج بیان کرنے چلا ہوں، یہ ذرا حقیقت ریفلیکشن ہے، ایک تاثر ہے، ایک انٹیوشنل جو ہے وہ ریسپشن ہے۔ اس میں موضوع کیا ہے؟ اب موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نقطۂ آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نمبر 2، سمجھا گیا شاید کو مضروع آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، نون والقلم وما یسطرون، پھر وہ رات کی مشقت، قم اللیل الا قلیلا، اور اس میں خاص طور پر یہ تنبیہ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، جو حکم کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس سب کو ذہن میں رکھیے، اب اس کے لیے یہ تمثیل لائی جا رہی ہے، بحیثیت مجموعی۔ یہاں جو ضمیر ہے آگے چل کر جو آئے گی، اس کے کئی معنی لیے مفسرین نے، اس سے مراد یہ صورت ہے، اس سے مراد یہ آیات ہے، میرے نزدیک اس سے مراد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے تاریخ کے ساتھ، یہ ہے اصل میں جو اذعانی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ کلا والقمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ کوئی واحد اکیلا واقعہ نہیں ہے تاریخ کا، یہ تو سلسلۃ الزام ہے۔ پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا آدم علیہ السلام، پھر پے بپے پے بپے پے بپے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ آیا ہے سورہ مومنون کے اندر، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے متواتر متواتر متواتر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتے رہے، لیکن حضور کے بعثت کے وقت یہ جو انبیاء کا قائم لایا ہوا تھا بہت مدھم پڑ چکا تھا، طویل عرصہ گزرا تھا، 600 برس
کہ پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. اس کو کہتے فترت اولا. فترت کہتے ختم ہو جاتی. وہی کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا حضور پر آ کر. اس کی تمہید میں پہلا یہ وقفہ ہے 600 برس. ورنہ اس سے پہلے 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک مسلسل 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 کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا ہے. اور یہ حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے. اس کی تاریخی گواہی ملے نہ ملے، میں تو اس کو مانتا ہوں. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنو اسرائیل کی سیاست اور امور مملکت جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. کہنے کو بادشاہ تھے داؤد تھے کون؟ نبی تھے. کہنے کو بادشاہ تھے سلیمان تھے کون؟ نبی تھے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. تسوس یہی ہے جس سے سیاست بنا ہے. یہ سیاست سے تسوس ہو. تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. لیکن اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد 600 برس بیت گئے تھے. یہ ایک طویل رات تھی وحی کے اعتبار سے، علم وحی کے اعتبار سے. اس میں بس روشنی جتنی باقی رہی وہ کتنی تھی؟ جتنی چاند کی ہوتی ہے. چاند تو رہا. کلا والقمر، لہٰذا پہلے قسم کھائیے چاند کی. آخر چاند کی بھی ہلکی سی روشنی تو ہوتی ہے نا، اگرچہ زیادہ تو وہ صرف 2-3 دن ہی ہے، 13ویں 14ویں 15ویں شب. کلا والقمر، گواہ ہے ہدایت وحی اور نبوت کا وہ سلسلہ جو چاند کی روشنی کی طرح چلا آ رہا تھا. اور اس کے بعد رات آئی واللیل اذ ادبر. لیکن وہ رات اب پیٹھ موڑ کر جا رہی. اس رات کا خاتمہ ہو رہا. یہ قافلہ جو ہے رخت سفر مانگ رہا ہے. وہ پتہ نہیں کسی شاید فلمی گانے کے الفاظ ہیں. چلنے کو اب فلک پر تاروں کا کارواں ہے. بعض اوقات اچھے ادبی انداز کی بھی چیزیں جو ہے ان میں آتے. چلنے کو اب فلک پر تاروں کا کارواں ہے. اب جانے والا ہے تاروں کا کارواں. اب رات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح جب کہ وہ روشن ہو جاتی ہے. یہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کلا والقمر، سابقہ انبیاء کی ہدایت سے یہ رشتہ ہے. واللیل اذ ادبر، لیکن پھر قسم ہے رات کی بھی. یہ تاریکی کی رات جس میں کوئی نبی رسول نہیں تھا، لیکن اب یہ رات منہ موڑ کر جا رہی ہے، ادبر پیٹھ موڑ رہی ہے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ اس نے روشن کر. یہ 3 قسمیں کس پر کھائی ہے؟ انہا لإحدى الکبر. یہ انہا کے میں نے کہا تھا، اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسی لیے کہا ان آیات کی طرف جا رہی ہے، سورہ مدثر کی طرف جا رہی ہے، قرآن کی طرف جا رہی ہے. نہیں میرے نزدیک بعثت محمدی، یہ بعثت محمدی بہت بڑی باتوں میں سے بات ہے. یہ ارتقاء نبوت کا انتہا ہے، منتہا کمال ہے، مقام عروج. لإحدى الکبر نذیرا للبشر. نوٹ کیجئے، یہ خبردار کرنے کو آئی ہے بشر کو بحیثیت بشر، قوم کے نہیں. ایک ایک چیز اس میں آ رہی ہے. وہ حضور سے پہلے تمام انبیاء جو آئے اپنے اپنی قوم کی طرف آئے یا اپنے علاقے کی طرف آئے. إلی عاد أخاهم هودا، قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام. وإلی ثمود أخاهم صالحا، اور قوم ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح. وإلی مدین أخاهم شعیبا، اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب. إلی فرعون
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عبورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف لوط۔ لیکن یہ جو نبی آئے ہیں جن پر کہ اب نبوت کا اتمام ہونے والا ہے، جن پر کہ اب ہدایت کی تکمیل ہونے والی ہے، جن پر کہ قافلہ نبوت و رسالت اپنے نقطۂ عروج اور کلائمیکس کو پہنچنے والا ہے، پہنچنے والا، ابھی پہنچا تو نہیں ہے نا، ابھی تو آغاز ہو رہا ہے بھائی، لیکن پیش کی خبر دی جا رہی ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ انسانیت، اور تاریخ انسانیت کیا، تاریخ کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ آخر یہ کائنات کا ابتدا کیوں ہوا تھا؟ یہ پہلے بگ بینگ سے بھی پہلے کا معاملہ تھا، جب کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے، پھر بگ بینگ آیا ہے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ آورس آج سے پہلے بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، آگ پیدا ہوئی ہے جس کے ذرات فوٹونز اتنے گرم تھے کہ ٹریلینز ڈگری فارنہائٹ اب بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے، اسی بھاگ دوڑ کے اندر ان کی پھر گلیکسیز بنی ہیں، گلیکسیز سے پھر ستارے وجود میں آئے ہیں، سیارے وجود میں آئے ہیں، پھر ہمارا سیارہ جو ہے زمین ٹھنڈا ہوا ہے، یہاں سے بخارات نکلے ہیں، وہی جا کر فضا کے اندر ہوا بن گئی، فضا بن گئی، اسی میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ذریعے سے پانی بنا، پھر لاکھوں سال تک بارش 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 بارش، زمین کے سکڑنے سے کہیں اونچائی کہیں نیچائی، اور اس بارش سے جہاں نیچائی تھی سمندر اور جہاں اونچائی تھی خشکی، پھر قافلہ چلا یہاں پر حیات انسانی کا۔ ملائکہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں نور سے، اور جنات پیدا ہو چکے ہیں آگ سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، آدم کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، آگ سے، میں نے بتایا آگ ہے، اس کے بعد پھر ٹھنڈی ہوئی ہے نا آگ، پھر وہ مٹی بنی ہے، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ کاش کہ آپ لوگ اس شعر کا سے حظ اٹھا سکے، لذت لے سکے۔ ہر دو عالم خاک شد، اب یہ خاک شد جو ہے کسی شے کا مٹ جانا، ملیا میٹ ہو جانا، اس کی حیثیت ختم ہو جانا، یہی ہے نا۔ یہ پوری کائنات جب خاک تک پہنچی ہے، تنزل کے ان مراحل تک گزر کر، تب انسان کی تخلیق کا نقش شروع ہوا ہے۔ پوری کائنات کو بڑا لمبا سفر جو ہے، تنزلات کا، میری کتاب ہے اس پر، لیکن اس کے تو نام سے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، اس کو پڑھے گئے تھا، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، یہ سارا تنزلات کا سفر طے کر کے ہر دو عالم خاک شد، مٹی بنی ہے نا۔ اب سب سائنس بھی کہتے ہیں یہیں سے اس زمین پر جو حیات ہے، چاہے نباتاتی ہے، چاہے حیواناتی ہے، چاہے سمندری ہے، چاہے خشکی کی ہے، چاہے ہوا کی ہے، جتنی حیات ہے وہ اسی مٹی سے آئی ہے، اور اسی مٹی سے انسان آیا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، مٹی سے خلقناکم من تراب، ہاں تراب میں پانی مل گیا تو تین، یہ تو ہے تو ایک تین، وہ جو گارا جو ہے وہ سڑنے لگا، تین لازم کے اندر وہ جو عمل تبخیر ہوتا ہے وہ شروع ہوا، یہ سارا کیا ہے، ایک ہی پروسیس ہے۔ پھر یہ کروڑ ہا سال، ارب ہا سال، تب آدم وجود میں آیا، تو آدم کا نقش کب قائم ہوا؟ جب پوری کائنات تنزل کے مراحل طے کر کے مٹی تک پہنچ گئی۔ اور عجیب ہے لفظ اس میں، اے بہار نیستی، نیست کسے کہتے ہیں جو نہیں ہے، است ہے، نیست نہیں ہے، کیونکہ فلسفہ یہ ہے، فلسفہ اور تصوف دونوں، اس کائنات کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے، کل ما فی الکون وہم و خیال،
او کفر فی المرایا او ظلال، یہ نیست ہے، حق نہیں ہے، لیکن اس نیست کی بہار انسان اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، تجھے وجود میں لانے کے لیے فطرت کو بڑا لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے، طویل مراحل ہے تنزل کے، نزول کے، پھر طویل سلسلہ ارتقاء کا۔ اس کے بعد جب آدم تک معاملہ پہنچ گیا، اب ارتقاء کا عمل اور ہو گیا، اب ارتقاء ہدایت کا، نبوت کا، رسالت کا۔ یوں بھی سمجھیے 6000 8000 برس میں، اب یہ یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے آدم اور حضور کے درمیان کتنا فصل ہے، 8000 ہوگا آس پاس۔ اس میں وہ ارتقائی مراحل طے کر کے وہ نبوت اور رسالت اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اب ان کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور اب اس کی جد و جہد اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا۔ یہ ہے ذرا بات، وہ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی کیسے ہوگا، ہم تو کمزور ہیں، ذلیل ہیں، پاؤں تلے لوگ کچل رہے ہیں، ہمیں ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے ان دی کمیونٹی آف نیشنز، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں، نہ 9 میں، نہ 11 میں، نہ 12 میں، نہ 13 میں، نہ 15 میں، نو ویئر، وی نیور ایگزسٹ اینی ویئر۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی معاملہ، کسنوی کرسد میں بھیا کیس تھی، تم سے کیا پوچھیں گے، تمہارا تو ہم نے بنانا ہے نا نقشہ، تم اس پر عمل کرو گے بس۔ We shall dictate and you will follow۔ یہ معاملہ پورے عالم اسلام کا ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ اس ذلت، اس مسکنت، اس پستی سے ابھر کر دیوار خلافت علی منہاج النبوہ آ جائے گا، آئے گا، لیکن اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے، یقین محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین قرآن پر ہونا ہے۔ یاد کیجیے حضور نے کبھی کہا تھا مکی دور میں، جب کچھ صحابہ آئے تھے، حضور اب تو یہ پرسیکیوشن ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ خباب بن ارت نے اپنے کرتے پر پیچھے سے پیٹھ سے کرتا اٹھا کے دکھایا، دیکھیے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، اور میری پیٹھ کی کھال جلی ہے، چربی پیلی ہے، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے، میری پوری کمر دیکھ لی ہے، جلی ہوئی کمر۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا کوئی تکیہ سا بنا کر استراحت کر رہے، اٹھ کے بیٹھے، خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے، تم سے پہلی جو امتیں آئیں مسلم، ان کا تو یہ حال بھی ہوا کہ ایک آدمی کو لایا گیا، گڑھا کھود کر اسے گاڑا گیا، اور پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کیا گیا، اور 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ تو پھر بھی ثابت قدم رہے، آگ جلایا گیا اور زندہ جلا دیے گئے، وہ پھر بھی ثابت قدم رہے۔ لوہے کے کنگوں سے ان کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھلچ دیا گیا، وہ ثابت قدم رہے۔ خدا کی قسم وہ وقت آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، آئے گا۔ Who could believe؟ Only the person who believed in the prophet of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، we could believe، yes، آئے گا، حضور کہہ رہے تو آئے گا۔ جب ہوا تھا معاملہ معراج کا، بغلے بجاتے ہوئے آئے جو مشرکین کے سردار تھے، لو بھائی اب تو ہمارا تو پہلے بھی خیال تھا کہ محمد کا دماغ خراب ہو گیا، اب تو صاف ہی بات ہو گئی، چلو ذرا ابو بکر کے پاس چلو، آج اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو بکر یہ کیا کہہ رہا تمہارا ساتھی؟ یہ کہہ رہا کہ میں رات کو یہاں سے گیا بیت المقدس، وہاں سے گیا 7ویں آسمان پر، وہاں سے واپس آیا ہوں رات میں، ایک رات میں۔ ذرا سے چھوڑیں، کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ ہاں، پھر ٹھیک کہا۔
میں مانتا ہوں کہ روز فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو آج وہ آسمان پہ چلے گا تو کون سی بڑی بات ہو؟ یہ یقین والی بات ہے، وہ یقین ہونا ہے پورے عرضی پر، نظام عرضی پر، اس لیے کہ آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب تک پوری زمین کے اوپر وہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو اللہ کا، اس وقت تک جو ہے خلافت آدمی، خلافت آدم، اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ اور حضور کو بھیجا گیا للبشر، قوم کے لیے نہیں۔ صرف عرب کے لیے ہوتا تو عرب میں کام ہو گیا، اب کام پورا ہو گیا، نہیں، عرب کے لیے تو نہیں، یہ تو پوری بشریت کے لیے، عالم بشریت، لہذا اس میں ہی وہ موجود ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اب یہ تمہارے فیصلہ تمہارا ہے، چاہو تو آگے بڑھ جاؤ، چاہے پیچھے رہ جاؤ، چاہے ابو بکر کے نقشے قدم پر چلو، چاہے ابو جہل کے نقشے قدم پر چلو، اٹس یور چوائس، اما شاکرا و اما کفورا۔ ہماری طرف سے جبر نہیں ہے، ہم نے تو امتحان کے لیے تمہیں وفا دیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس امتحان کے لیے، اس میں فیل ہونا ہو جاؤ، کامیاب ہونا ہو جاؤ، اٹس یور چوائس، لمن شاء منکم ان یتقدم، آگے بڑھے، اور یتأخر، پیچھے رہ جائے۔ اب یہ دیکھیے، اس کے ساتھ ہی میں لا رہا ہوں ایک اور صورت، عجیب بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو میں نے اب تک تفسیر بیان کی ہے، تفسیر اذعانی کہہ لے، وجدانی کہہ لے، میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال 1400 برس میں کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، میں سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، شاید کسی اور نے یہ بات کہی ہو، اور یہ تو ریسرچ اسکالر کا کام ہے، بیٹھ جائے اور وہ لگائے اپنی زندگی۔ دوسری بات جو کہنے چلا ہوں، میرا خیال ہے، مجھے تقریباً یقین ہے کہ کسی نے نہیں کہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بعثت محمدی سے لے کر اور عالمی نظام خلافت تک، یہ سورہ انشقاق میں ہے، یہ بھی وہ صورت ہے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، یہ چل رہی ہے صورت، آگے چل کر اب ٹرن دیتی ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو اپنے اندر وہ جمع کر لیتی ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ دھیرے 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 پورا بھرتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، اب یہ مرحلہ ہے، اس کے بعد سے قیامت ہے، یوں سمجھیے والصبح اذا اسفر، صبح جو طلوع ہوئی تھی بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت بڑے حصہ زمین کا جو ہے اسے روشن کیا، منور کیا، اللہ کا دین، زمین جگمگا اٹھی، اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، ایک یہودی فتنہ گر، وہ اقبال نے جو کہا ہے کارل مارکس کو، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، ایک یہودی فتنہ گر، وہ روح پال کا بروز ہمارے حصے میں بھی آیا، پال نے حضرت عیسیٰ کے دین کے بخیے ادھیڑ دیے، بگاڑ کر رکھ دی، تاکہ آج عیسیٰ کے دین سے کوئی واقف ہی نہیں ہے،
اور عیسائی محققین بھی کہتے ہیں یہ پالزم ہے، کرسچینٹی ہے ہی نہیں، اٹس اے مسنوور، اٹس ناٹ کرسچین، اٹس پالزم. یہ تو ایک متبادل مذہب ہے کہ جو پال نے بنایا. اسی طرح عبداللہ ابن سبا آیا تھا ایک متبادل مذہب لے کر، علی خدا ہے، خلافت بنو امیہ کا حق نہیں ہے، بنو ہاشم کا ہے. محمد کے وسیع علی ہے، ابو بکر عمر عثمان غازم ہے. ایک طوفان، ایک طوفان. الفتنۃ الکبریٰ حضرت عثمان شہید کیے گئے. پھر 4.5 سال کی خانہ جنگی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم. وہ جو قافلہ بڑھ رہا تھا، ان آل عید الکبر، جس رفتار سے فتوحات مشرق مغرب اور شمال میں جاری تھی، شمال میں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوکیشین ماؤنٹینز نے روک دیا. اگر ہمالیہ راستے میں آ جاتا تو آگے کیسے چلتے؟ یہ مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، عراق سے خراسان، خراسان سے بلوچستان، ماوراء النہر بڑھ رہا بڑھ رہا. مغرب میں شام، فلسطین، مصر، لیبیا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے. فرام آکسس ٹو اٹلانٹک. لیکن اب جو زوال شروع ہوا ہے تو اس کے بعد اس اصل دین کا صرف شفق والا حصہ باقی رہے گا. شفق کیا ہوتی ہے؟ سورج کے باقیات الاثرات ہے. شفق سورج ہی کی ریفلیکشن ہے، نور سے نظر آ رہی ہے. یہ گویا کہ کچھ عرصے تک وہ دور نبوت کے اثرات و ثمرات و برکات اور سعادات وہ چلی. یہ شفق کے بارے میں ہے. واللیل وما وسق، پھر جو زوال آیا ہے، اور رات اور جو کچھ وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. رات میں گناہ بھی زیادہ جمع ہوتا ہے، چوری ڈاکہ بھی جو جمع ہوتا ہے، وسق. اس لیے معوذتین میں پناہ جو ہے وہ رات کی تاریکی سے بھی پناہ مانگی. لیکن پھر والقمر اذا اتسق، پھر چاند طلوع ہوگا. اب سورج تو نہیں آئے گا، سورج تو نبوت کے ساتھ تھا. چاند آئے گا، اور چاند رفتہ رفتہ اذا اتسق جب بڑھ جاتا ہے. یہ ہے گریجول جو تجدید دین کا کام ہو رہا ہے. اور 1400 برس میں جیسے 14 راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، 14 صدیوں میں اس تجدید کامل کا معاملہ ہوگا، اور دین پھر اسی طریقے سے پوری آب و تاب کے ساتھ اور آئے گا، اور پوری دنیا پر آئے گا. اب یہ 2 میں نے آپ کو بیان کر دی. کلا والقمر، اب دیکھیے قبر سے شروع ہوا، قبر پہ ختم ہوا ہے. رات، قبر، یہ اس کے مشترک ہیں، ان تشبیہات بھی یہاں پر آ رہی ہیں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، وہ رات کی تاریکی 600 برس کی، جبکہ نبوت نہیں تھی، وہ رات جا رہی ہے. چلے کو اب فلک پر تاروں کا کارواں ہے، واپس آ بارات جا رہی ہے. والصبح اذا اسفر، صبح جو ہے نبوت محمدی، بعثت محمدی کی طلوع میں. ان هذا عید الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اب اس کے بعد سورج جو ہے جو نصف النہار پر چمکا، اس کے بعد وہ ڈھلا، نیچے گیا، زوال شروع ہوا، خلافت ختم ہوئی، ملوکیت آ گئی. ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے. امت مسلمہ کی قیادت کی توحیدی شان بدل کر تثلیث کے اندر تبدیل ہو گئی. یہ جو اقبال کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، وہ لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیلی، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. یہ میں کس معنی میں کہہ رہا ہوں؟ عقیدے کی تثلیث نہیں آئی ہے، قیادت کی تثلیث آئی. خلافت راشدہ میں قیادت
توحید، توحید فی القیادت. جو سیاسی حاکم ہے عمر، وہی سب سے بڑا مجتہد بھی ہے رضی اللہ عنہ، وہی سب سے بڑا صوفی بھی ہے. اس سے بڑا صوفی کوئی ہوگا؟ روحانی، علمی، سیاسی قیادت ایک جگہ. یہ شانتی اصل میں خلافت راشدہ ہے. کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں تھی کہ جھگڑا ہو، یہ ایک ستون ہے، یہ دوسرا ستون ہے، یہ ستون ٹکرائے نہیں. یہ عدلیہ اور انتظامیہ کے ستون جو ہیں، ہر ستون اپنی جگہ پر ہے، ہر ادارہ اپنی تو وحدت. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، وہی حکمران بھی ہے، وہی سب سے بڑے مجتہد بھی ہے، وہی سب سے بڑے صوفی بھی، اللہ والے بھی. پھر پہلے تقسیم ہوئی دو میں. سیاسی قیادت یہ تو بادشاہوں کی ہوگی. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس قبیلے کی عصبیت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، وہ حکومت کرے گا. سیدھی بات. بنو امیہ آئے اور حضرت حسن سے لے لی خلافت. پھر بنو عباس کے نام پر لوگ آئے اور امیہ کو ختم کیا، بنو امیہ کو، بنو عباس کی خلافت. یہ تو جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بحث. اس کے بعد نیچے رہ گئی دینی قیادت. تو پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوئی قیادت، پھر یہ دینی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک علمی، تفسیر لکھو، حدیث جمع کرو، فقہ مرتب کرو، علم کلام کو علمی کام میں پڑھنے پڑھانا. اور ایک صوفیانہ، تزکیہ نفس کرو، لوگوں کے اصلاح کرو، روحانی ترقی انہیں دلاؤ. اب یہ تین میں ہو گئے. اور ان تینوں پر اب دیکھیے، میں شفق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. شفق تھوڑی دیر ہوتی ہے، زیادہ دیر تو نہیں ہوتی. یہ برکات جو تھی زیادہ دیر قائم نہیں رہی. سب سے بڑا گواہی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبع تابعین میں سے ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، شعر ہے بڑا عظیم: وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوری ورہبانھا. دین کا بیڑا غرق کرنے والی تین طاقتیں ہیں. فساد نہیں پیدا کیا دین میں مگر تین نے: بادشاہ، علماء سو، دنیا دار مولوی، اور دنیا دار جاہل صوفی. یہ تین تسلیس لے گئے، تسلیس کے فرزند میراث خلق. اب یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اسی کو اقبال نے کہا، یہی سے دیا ہے: باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری. لیکن ہونا ہے وہ شفق کے بعد. ٹھیک ہے، رات آئی ہے ہم پر، اور اس رات نے نہ معلوم کیا جمع کیا. کیسے کیسے فلسفے آ گئے، قدریہ آ گئے، جبریہ آ گئے، معتزلہ آ گئے، فلاں آ گئے، ملحدین آ گئے، اخوان الصفا آ گئے، نہ معلوم کون 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 کون، کیسے کیسے فلسفے، کیسے کیسے نظریات، کیسے کیسے فرقے. 73 فرقے، 73 فرقے. وہ تو آج تو یہ کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. لیکن واللیل وما وسق، یہ رات جس اور اس نے جو کچھ جمع کر دیا ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اسی کے بیچ میں ایک تجدیدی عمل جاری رہا ہے، جیسے چاند. رات کی ساری خرابیوں کے باوجود چاند تو رہے گا نا. وہ جو کہا ہے فیض نے، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے، اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. یہ چاند، لیکن یہ رفتہ رفتہ بڑھا ہے. یہ وہ بات نہیں ہے جو حضور نے 23 برس میں کر کے دکھا دی. اب یہ نہیں ہوگا ان سے. یہ ایکسکلوسیو شان تھی محمد رسول. دس کین ناٹ بی ریپیٹڈ. اب یہ کام تدریجاً ہوگا. یہ دو الفاظ یاد کیجیے: تجدید، تجدید اور تدریج. تجدید کے معنی زندہ کرنا، تازہ کرنا، جدید بنانا. یعنی
جو غلط فلسفے آ گئے، غلط عقائد آ گئے، غلط نظریات آ گئے، یہ بازار آ گئے، بازاروں کے میلے آ گئے، یہ جو ہے تعزیے کے جلوس آ گئے، یہ آ گیا، وہ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ ان سب کے اندر اصلاح کرنا، تجدید، تازہ کر دینا۔ ایک ہے تجدد، وہ نئی بات پیدا کرنا ہے، وہ غلط ہے۔ ایک ہے تجدید، اصل کسی شے کو ہی دوبارہ تازہ کر دینا، اس کے اندر کوئی فارم ایلیمنٹس داخل ہو گئے انہیں ہٹا دینا، آئینے کے اوپر گردہ آ گیا صاف کر دینا، یہ تجدید ہے۔ لیکن یہ تجدید ہوگی تدریجاً۔ میں تو حیران ہوا جب پہلی مرتبہ، اب میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی تفسیر نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ وجدانی خیالات اور ریفلیکشن ہے، میرے انٹیوشنل ہے۔ جب یہ کہا گیا القمر اذا اتسق، اور چاند جب کہ وہ پورا بھر جائے، یہ رفتہ رفتہ تجدیدی کارنامہ چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی کل مئۃ عام من یجدد لها دینها، اللہ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے اشخاص اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ درجہ بدرجہ یہ تجدید کا کام چل رہا ہے، تاں سے تجدید کامل ہوگی 14 دن میں چاند اور 1400 برس میں اللہ کے دین کی تجدید کامل۔ 1400 برس ہو چکے ہیں، اب قافلہ انسانیت جو ہے تجدید کامل کی طرف جا رہا ہے۔ کہ جو دنیا میں شور اور ہنگامہ ہے، جہاد جہاد جہاد، ڈر رہے، کانپ رہے، جہادی جہادی۔ ارے تم پاکستان سے اٹھنے والے جہادیوں کو جو لے کر پکڑ پکڑ کر بھیج دو گے امریکہ، وہ امریکہ میں جو پیدا ہو رہا ہے ان کا کیا کرو گے؟ جو انگلستان میں پیدا ہو رہا ہے ان کا کیا کرو گے؟ ہو رہے اگرچہ مس گائیڈڈ ہے، صحیح طریقے پر نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے پر آنا ہے، یہ ہونا ہے تجدید کامل۔ اگر اس موضوع پر کوئی دلچسپی ہوئی ہو تو مولانا مودودی کی کتاب ضرور پڑھیے، تجدید و احیاء دین۔ جس میں انہوں نے تصور کیا ہے کہ جتنے مجددین ہیں یہ جزوی کام کرتے رہے، جیسے کہ اس مشین میں یہ خرابی ہو گئی، یہ پرزہ درست کر دو، اب ادھر سے ذرا یہ پیج ڈھیلا ہو گیا، اس کو کس دو۔ یہ کامل تجدید تب ہوگی، تب پھر وہی مکمل نظام زندگی قائم کیا جائے گا، اور یہ ہونا ہے، نو ڈاؤٹ۔ ابھی اس کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں کچھ ہے، آگ کی کچھ کھائی ہے جو ہمیں عبور کرنی پڑے گی۔ اب عذاب الہی کے کوڑے ابھی ہمیں کھانے پڑیں گے، اپنے کرتوتوں کی سزا ہمیں کچھ بھگتنی پڑے گی، ابھی اور بھگتنی پڑے گی، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، برسے گا، اس لیے ہماری سزا بھی بہت سخت ہے۔ آج ہم 1.5 ارب ہونے کے باوجود 1 انچ زمین نہیں دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں دیکھو یہ ہے اسلام کا نظام جو ہم نے قائم کیا ہے۔ Come and see it with your own eyes۔ کرو تنقید اس پر، بتاؤ اس میں کیا خامی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ اپنی نگاہیں دوڑا لو آسمانوں کے اندر، تمہیں کہیں پہ کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی رکھنا ہے؟ پھر دیکھ لو، پھر دیکھ لو۔ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی، تمہیں ہماری تخلیق کے اندر کہیں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی رکھنا نظر نہیں آئے۔ اسی طرح جب وہ نظام آئے گا ہم کہیں گے آؤ دیکھو بتاؤ کیا خامی ہے اس میں، لیکن جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں اللہ کے یہاں۔ البتہ ہونا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں میری کتاب اگر اللہ ہمت دے تو پڑھیے، نظام خلافت کی حقیقت شاید اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن یہ کہ پڑھنے کی ہے ضرورت ہے، طے کر لیجئے، جیسے ہی آئے دوبارہ چھپ کر حاصل کیجئے، پڑھیے، پیشن گوئیاں ہے، وہ وقت آ کر رہے گا، اور اب جب آئے گا وہ نظام دوبارہ وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، اور تب تکمیل ہو جائے گی۔
خلافت آدمی کی تکمیل اور مقصد تخلیق انسانی کی تکمیل. اور تکمیل کے بعد کیا ہوتی ہے؟ خاتمہ، پھر قیامت ہے. تو یہ آج کی دو وحییں سامنے رکھیے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لعد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. تم چڑھو گے ایک ایک درجہ بدرجہ. یعنی وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ کام جو حضور نے 23 برس میں کیا تھا یہ اب تم نہیں کر سکتے. درجہ بدرجہ چلو گے. جیسے چاند ہمارا بھرتا ہے پورا 14 دن. میں تو حیران ہوں کہ وہ لفظ جو ہے پورا ہندسہ بھی ہے فٹ بیٹھ رہا ہے. وہ 14 صدیاں پوری ہو گئی ہے. اب 15ویں صدی کا مجتہد کون ہوگا، مجدد کون ہوگا، کہاں اللہ اٹھائے گا اس کو. اس سے کیا کیا شروع ہونا ہے. اس سے پہلے ہماری پٹائی کچھ بھی اور ہو رہی ہے. سوائے ان کے جو لوگ کمر کس لیں میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، صرف وہ بچیں گے. جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس عمل میں وہ نہیں بچیں گے. اس عذاب کا نوالہ بنیں گے. وہ گندم کی طرح بھس کی طرح جلیں گے اور بنیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ڈرو اس عذاب سے جو صرف ظالم اور گناہوں کو لپیٹ میں نہیں لے گی. جو بیٹھے تھے جنہوں نے ظلم کو گوارا کیا اس کے خلاف اٹھے نہیں. جنہوں نے باطل کو برداشت کیا اس کے خلاف جد و جہد نہیں کی. کہا بھی نہیں کہ یہ باطل ہے، باز آ جاؤ. ان کے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو ایک نئی جماعت بنے گی، سب سے بڑا مشکل کام، سب سے مشکل کام ایک جماعت بنانا ہے. جو وہ جماعت جو قرآن مجید میں کہی گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ کارنامہ صرف ایک محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ حضور اور آپ کے ساتھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.